دوسرا رکوع۔ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله علیم بذات الصدور۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھ دھو لو کہنیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیر دھو لو ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم ناپاک ہو تو غسل کر کے خوب پاکی حاصل کر لو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی استنجا سے فارغ ہو کر آئے، قضاء حاجت کر کے آئے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے قربت اختیار کی ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تم کو پانی نہ ملے، فتیمموا، تو ارادہ کر لو، صعیداً،
طیبا، پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، پھر اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتے کہ تمہارے لیے کوئی تنگی اور دشواری پیدا کریں، ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تم کو خوب پاک کرنا چاہتے ہیں، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی ہے اس کو یاد کرو، ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور اس عہد کو یاد کرو جس کو اس نے تمہارے ساتھ باندھ دیا ہے۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب کہ تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا ہے دل کی چھپی ہوئی باتوں کو، سینے کی چھپی ہوئی باتوں کو۔ یہ آیتیں گزشتہ مضمون سے اس طور پر ملی ہوئی ہیں کہ گزشتہ سورہ کے ابتدا سے، سورہ مائدہ کے ابتدا سے ایک رکوع 5 آیتوں کا اللہ تبارک و تعالی نے مختلف احکام وہ بیان فرمائے جن کا تعلق کھانے پینے سے۔ شروع سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ شکار، ہر حالت احرام میں شکار نہ کرو، شکار کا مضمون، اس کے بعد پھر مردار کھانے نہ کھانے کا مضمون، اور وہ جانور جن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اس کی حرمت کا بیان تھا، اور پھر شکاری کتوں اور شکاری پرندوں کے ذریعے شکار کیے جانے والے جانوروں کا تذکرہ تھا، پھر اہل کتاب کے ہاتھوں سے ذبح ہونے والے جانوروں کا بیان تھا۔ تو کھانے پینے کے تفصیلات کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور اب عبادات کی طرف منتقل ہو گیا مضمون۔ اور عبادتوں میں جو سب سے افضل عبادت ہے وہ ہے نماز، اور نماز کے لیے جو شرط ہے وہ ہے طہارت۔ تو مضمون شروع ہوتا ہے طہارت سے۔ نماز کے لیے طہارت یعنی کہ وضو یہ شرط ہے، اور وضو بھی اسی وقت ممکن ہوگا جب آدمی پاک ہوگا، جنابت سے پاک ہو، پھر وضو ہو، پھر نماز کے لیے وہ آ سکتا ہے۔ تو مضمون کی جو ابتدا ہے وہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کی گئی۔ یہ چونکہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت میں موضوع گفتگو عام طور پر جو روئے سخن ہوتا ہے وہ مسلمانوں ہی سے ہوتا ہے۔ خطاب جو اللہ فرماتے ہیں وہ مسلمانوں ہی کو فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان میں آ چکے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو۔ لفظی ترجمہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، لیکن مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور بے وضو ہو۔ باوضو ہے، نماز پڑھنے کا ارادہ ہے تو پڑھ سکتے ہیں، بے وضو ہے، نماز پڑھنے کا ارادہ ہے تو اب یہ شرط ہے، فاغسلوا وجوہکم، تو سب سے پہلے اپنے چہرے دھو لو۔ اس آیت میں وضو کے فرائض بیان کیے گئے اور اسی ترتیب سے بیان کیے گئے جس ترتیب سے وضو ہوتا ہے۔ تو وضو میں ہم جانتے ہیں کہ 4 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے وضو کا چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے کہنیوں کے ساتھ 2 ہاتھوں کا دھونا، تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کر لینا، اور چوتھا فرض یہ ہے کہ دونوں پیر ٹخنوں کے ساتھ دھونا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنوں کے ساتھ دھونا۔ تو یہ 4 فرائض ہیں وضو میں۔ ان چاروں فرائض کو اللہ نے ترتیب سے بیان فرمایا فاغسلوا وجوہکم، کہ اپنے چہرے دھو لو۔ اور چہرہ کہتے کس کو ہیں؟ انسان کے جسم پر جو خوبصورت چہرہ انسان کو اللہ نے بنایا، پیشانی کے بالوں سے، اگر کسی کے بال نہیں ہیں تو جس وقت بال تھے اس وقت سے، یعنی اس جگہ کو آدمی یاد رکھ لے۔ بعض لوگوں کو بال چلے جاتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ،
تو ان کو جہاں سے بال ہے وہاں سے چہرہ نہیں ہوتا، بلکہ جہاں سے بال تھے وہاں سے چہرہ ہوتا ہے۔ تو پیشانی کے بال اور ٹھوڑی کا نچلا حصہ، ٹھوڑی کے نیچے تک کا حصہ، اور پھر اس کان سے لے کر کے اس کان تک کا، یہ حدود اربعہ ہیں چہرے کے، یہ ڈائمنشنز ہے چہرے کے۔ اس پورے حصے کو ایک مرتبہ پانی پہنچا کر کے دھونا وضو کے لیے فرض ہے۔ اگر کہیں بھی رک گیا، سوکھ گیا یا پانی نہیں پہنچا تو اس کا وضو ناقص رہے گا اور وضو نامکمل کہلائے گا۔ چہرے کے اندر پلکوں کے ان بھووں کے نیچے پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ آنکھوں کی بند کر کے یہ جو پلکوں کا اندرونی حصہ ہوتا ہے اس میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ داڑھی اور کان کے درمیان کے حصے میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اکثر و بیشتر ان جگہوں پر پانی نہیں پہنچتا، داڑھی ہوتی ہے تو پانی یہاں سوکھا رہ جاتا ہے، تو اس کان کی لولکی تک کا پانی پہنچنا یہ ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی چونکہ بہت گھنے بالوں والے تھے، اکثر و بیشتر سر پر بال نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ جنابت اور پاکی ہر بال کے نیچے سے دھونے کا نام ہے، اگر بال زیادہ ہوں گے تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی، تو اس لیے اکثر و بیشتر سر پر بال نہیں رکھا کرتے تھے تاکہ غسل میں مکمل اور آسانی سے پاکی حاصل کرو۔ چہرے کے اندر مونچھ، اس کے نیچے کی جو جلد ہے وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ داڑھی کے معاملے میں اگر ہلکی ہے اور جلد تک پانی پہنچ سکتا ہے، داڑھی نظر آتی ہے تو وہاں تو پانی پہنچانا جلد تک ضروری ہے، اور اگر داڑھی گھنی ہے، جلد نظر نہیں آتی اور پانی کے پہنچانے میں دشواری ہوتی ہے تو ظاہری حصے کو، داڑھی کے ظاہری حصے کو دھو لینے سے وہ پانی پہنچنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنی داڑھی کے حساب سے وضو کا فرض معلوم کر لے، اور جو بالکل صفا چٹ ہوتے ہیں، داڑھی نہیں ہوتی، ان کو تو بہرحال دھونا ہی ہے بہت اہتمام کے ساتھ۔ تو چہرے کا دھونا داخل ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اور 3 مرتبہ دھونے کے بعد مزید دھونا اسراف ہے، اسراف میں داخل ہے، غیر ضروری عمل ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ بس 3 مرتبہ دھونا ہے تو چاہے چہرہ بھیگے چاہے نہ بھیگے تو ہم 3 ہی مرتبہ دھوئیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ انسان کے جسم چہرے پر پانی پہنچ جائے۔ اگر 3 مرتبہ میں پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو 4 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ مقصود یہ ہے کہ پانی 1 مرتبہ پہنچ جائے پھر بھی آدمی بار بار دھو رہا ہے تو یہ ممنوع ہے، یہ اسراف میں داخل ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہ پانی وضو میں زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو جیسے ہی حضور نے دیکھا تو کہا کہ اسراف کرتے ہو؟ تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، وضو میں بھی اسراف ہے، اپنی ضرورت سے زائد جو تم پانی استعمال کر رہے ہو اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا، اگرچہ کہ تم دریا کے کنارے ہی کیوں نہ وضو کرو۔ یعنی یہ پانی یہ نہیں کہ پانی بہت ہے تو پانی بہت پھینکے، نعمت ہے اللہ کی، اس نعمت کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ یہ جو مسجدوں میں لوگ آتے ہیں اور نل کھول کر کے مسواک بھی کر رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، اور چہرہ دھویا جا رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، پانی بہہ رہا ہے، یہ ضائع ہونے والا نہیں ہے، یہ نام اعمال میں تلے گا، یہ پانی کے قطرے نام اعمال میں تلیں گے اور پھر وہاں حساب دینا پڑے گا کہ اللہ کی اس نعمت کو تم نے کس استحقاق کے ساتھ ضائع کیا۔ اسی لیے محی السنہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ مساجد کے ذمہ داروں کو اور مدارس کے ذمہ داروں کو وہ نل لگانے کی تاکید کرتے تھے کہ جس کو اٹھانے پر ہی پانی آتا ہے، چھوڑنے پر پانی بند ہو جاتا ہے۔ وہ نل جو ٹوٹی والا ہوتا ہے، کھول کر کے آدمی پانی بہا رہا ہے، حضرت اس سے منع کرتے تھے، کہتے تھے کہ لوگوں کے اندر تمیز نہیں ہے، لوگوں میں احساس نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کے ضائع کرنے کے سلسلے میں، تو لوگوں کو عادت ڈالو کہ وہ ضرورت کے بقدر پانی استعمال کریں، پانی لے لیا، جب نل چھوڑ دیا تو پانی بند ہو گیا، پھر اپنے چہرے کو مل لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام 1 مد پانی سے پورا وضو فرما لیا کرتے تھے۔ 1 مد پانی، اس گلاس میں جو پانی ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ پانی ہوتا ہے 1 مد کا پانی، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے وضو کو اتنے پانی سے وضو سے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔
ہم نے مدینہ طیبہ میں وہاں ایک مفتی صاحب ہیں، بھوپال سے ان کا تعلق ہے، مفتی محمد شاکر صاحب۔ سفر حج پر ہم جب صدر صاحب کے ساتھ تھے تو فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں ان سے ملاقات ہوئی، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم وہ مد دیکھنا چاہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے وضو فرمایا۔ تو انہوں نے وہ مد نکال کر کے بتلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم نے یہاں کے ایک عرب شیخ سے مد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہمیں اس کی اطلاع دی۔ تو الغرض جب اس مد کو دیکھا گیا، میرے ساتھ حیدرآباد کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب یہ بھی موجود تھے، اور کورٹلا کے بلکہ ریاست کے بہت معروف عالم دین حضرت مولانا مظہر صاحب یہ بھی موجود تھے۔ ان دونوں حضرات کی موجودگی میں ہم نے اس مد کو دیکھا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کی کوئی تصویر میرے ہاں ہو تو آپ تک پہنچا دی جائے تاکہ نظر پڑ جائے۔ ہم اپنی زندگیوں کو بھی دیکھیں کہ ایک وضو کے لیے ہم آدھی بالٹی اور ایک بالٹی پانی ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ امام الانبیاء نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تھوڑے سے پانی میں وضو فرما لیا کرتے تھے۔ تو ضائع نہ ہو پانی، اسراف نہ ہو، حد سے زیادہ پھینکے نہ پانی، ہاں جتنی ضرورت ہے، جتنا حکم ہے وہ پورا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ہم اس ایک مد کی چکر میں وضو سے محروم رہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ رکے، عصر کی نماز کا وقت تھا اور لوگ جلدی جلدی وضو فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے زور سے بلند آواز سے فرمایا، دیکھو ویل للأعقاب، ان ایڑیوں کے لیے جہنم ہے جو وضو میں سوکھی رہ جاتی ہیں۔ ان ایڑیوں کے لیے، ان پیروں کے لیے جہنم ہے جو وضو میں سوکھی رہ جاتی ہیں، لہذا وضو اہتمام سے کیا کرو۔ اس لیے کہ وضو کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، انسان کے صغیرہ گناہ گڑ جاتے ہیں وضو کی برکت سے، وضو کے پانی سے۔ تو ایک عبادت سمجھ کر کے، وضو عبادت براہ راست نہیں ہے، لیکن چونکہ اس عبادت پر دوسری عبادتوں کا دار و مدار ہے، اس لیے اس عبادت کو، اس وضو کو عبادت کہا گیا۔ ورنہ صرف وضو عبادت نہیں ہے، بلکہ وضو کے ذریعے سے دوسری عبادتیں ہوتی ہیں، اور یہ وضو دوسری عبادتوں کے لیے شرط ہے، لہذا اس وضو کا اہتمام ضروری۔ پہلی چیز تو فرمایا فاغسلوا وجوہکم، چہرہ، وایدیکم الی المرافق، ہاتھ، ید کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک۔ ید عربی زبان میں ید کا لفظ آتا ہے یہاں سے یہاں تک کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد لگا دی، فرمایا الی المرافق، مرفق کہتے ہیں کوہنی کو۔ تو اب مطلب یہ ہو گیا کہ وضو میں یہاں سے لے کر کوہنیوں تک کے اندر کوہنی بھی داخل ہے، کوہنیوں تک کے اندر کوہنی بھی داخل ہے۔ یہ نہیں کہ کوہنی سوکھی رہ جائے اور لوگ کہیں کہ بھئی ہم کوہنیوں تک ہی وضو کرنے کا حکم ہے، نہیں، بلکہ کوہنیوں سمیت دھونا، کوہنیوں کے ساتھ دھونا۔ اس لیے کہ اگر آگے دھو لیں گے تو کوئی حرج نہیں، نیچے دھوئیں گے تو وضو نہیں ہو جائے، تو اس لیے کوہنی دھوتے ہوئے بہت اہتمام آدمی کرے۔ تیسری بات فرمائی وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا۔ الفاظ پر غور کریں، جن کے پاس پارہ ہیں وہ دیکھیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ جیسے ہی ترجمہ ہو جاتا ہے آپ لوگ پارے رکھ دیتے ہیں، یہ بات مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آئی۔ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ حضرات بھی اس کو دیکھیں، قرآن کریم کے معانی اور مطالب کس لفظ سے کون سا معنی نکل رہا ہے، تب تو مزہ ہے۔ پارے کیوں دی جا رہے ہیں؟ تاکہ آپ بھی مستفید ہوں اس سے۔ تو ترجمہ تو ایسا دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ بھی ترجمہ ماشاءاللہ، بعض حضرات ماشاءاللہ ترجمے والے پارے لے کر بیٹھتے ہیں، لیکن ہونا چاہیے، قرآن کریم کے چھونے کا ثواب ضرور ملتا رہے گا۔ لفظ دیکھیں، وامسحوا کے بعد کا لفظ ہے برؤوسکم، برؤوسکم، با، رؤوس سے پہلے با، یہ جو با کا لفظ آیا ہے اس نے آ کر کے ہمیں بچا لیا ہے، اس نے آ کر کے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ پورے سر کا مسح فرض نہیں ہے، کچھ سر کے مسح سے بھی تمہارا فرض ادا ہو جائے گا۔ ورنہ آپ دیکھیں وجوہکم پر با نہیں ہے، ایدیکم پر با نہیں ہے، لیکن رؤوسکم پر با ہے۔ اگر اللہ یہ حکم دیتا کہ ہر وقت پورے سر کا مسح کریں تو ہم تو ویسے ہی سر کے مسح میں لاپرواہی کرنے والے، بہت سے احباب تو یوں کر کے پھر سیدھے، اللہ کا کرم ہے کہ چوتھائی سر پر کچھ بالوں تک بھی اگر ہاتھ پہنچ گیا تو وسع تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر اللہ یہ حکم دیتا کہ نہیں، جیسے پورے چہرے کا دھونا فرض ہے
کوہنیوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کا، ایسے ہی پورے سر کا مسح کرنا فرض اگر ہوتا تو ہمارے لیے بڑی دقت ہوتی، بڑی مصیبت ہوتی۔ تو لفظ با آیا ہے، اور با نے آ کر کے یہ بتلایا ہے کہ یہاں پورا سر مراد نہیں بلکہ سر کا ایک حصہ مراد ہے، اور با جب آتا ہے تو ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ دیتا ہے۔ مسح کہتے ہیں گیلے ہاتھ سے کسی چیز کو پھیڑ دینا، یہ ہے مسح، ہاتھ گیلا کر دینا اور کسی چیز پر اس کو پھیڑ دینا، مٹی میں مار دیا کسی چیز پر اس کو پھیڑ دیا، اس کو کہتے ہیں مسح۔ تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور آگے فوراً لفظ آیا ہے، یہ لفظ غور کریں، ارجلکم پر با نہیں ہے، ارجلکم پر بھی با نہیں، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اب پیر کا مسح نہیں ہوگا بلکہ پیروں کا دھونا ہی فرض ہے، جیسے چہرے اور ہاتھ کا دھونا فرض۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ایک طبقہ دنیا میں یہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ وضو میں پیر دھونا فرض نہیں بلکہ صرف مسح کرنا کافی ہے، ایک طبقہ یہ پایا جاتا ہے، اور وہ طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، قرآن میں چونکہ برؤوسکم و ارجلکم بھی آیا ہے، بعض جگہ تلاوتوں میں و ارجلکم کی جگہ و ارجلکم ہے، تو اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ جیسے سر کا مسح ہے ایسے ہی پیر کا بھی مسح ہوگا، جبکہ در حقیقت پیر کا دھونا فرض ہے۔ یہاں با نہیں ہے بلکہ سین پر لام پر زبر ہے، اور لام پر زبر آنے کی وجہ سے دھونا ہی مراد ہوتا ہے۔ ایک طبقہ ہے وہ طبقہ پیروں کا مسح کرتا ہے، ظاہر ہے کہ وضو میں پیر کا صرف مسح ہوگا تو وضو نہیں قبول ہوگا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کعبہ کہتے ہیں کعبۃن، عربی زبان میں کعبۃن کہتے ہیں ٹخنے کی جو ہڈی ابھری ہوئی ہوتی ہے، وہ ہڈی جو ابھری ہوئی ہوتی ہے یہ والی، تو اس ہڈی کو کعب کہتے ہیں۔ اسی لیے کعبۃ اللہ کو کعبہ اسی لیے کہا گیا کہ وہ نشیب کی جگہ میں ابھرا ہوا ایک گھر ہے، وہ نشیبی جگہ میں ابھرا ہوا ایک گھر ہے، اسی لیے اس کو کعبن کہتے ہیں، کعبۃن کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ الی الکعبین کا مطلب کہ دونوں پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھونا ہے، ٹخنے کی ہڈیوں کے ساتھ دھونا ہے، اس کے نیچے دھوئیں گے تو وضو ناقص ہو جائے گا۔ یہ 4 فرائض ہیں، اور فرض ایک مرتبہ ادا ہو جاتا ہے، یعنی ایک مرتبہ اگر کسی نے ہاتھ دھو لیے مکمل تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ یہ ضرورت کب پیش آتی ہے؟ عام طور پر سفر کی کیفیت میں ہوتی ہے، ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہو، پانی بہت کم ہے، اب ہم نے کلی بھی کر لی، ناک میں بھی پانی چڑھا لیا اور 3 مرتبہ وضو چہرہ دھویا تو پانی ختم ہو جائے، تو ایسے میں فقہا فرماتے ہیں کہ فرائض ادا کر لیے جائے، اور فرائض میں کلی نہیں ہے، فرائض میں استنشاق نہیں ہے، استنشاق ناک میں پانی چڑھانا، اور فرائض میں استنثار نہیں ہے، استنثار ناک سے پانی جھاڑنا، یہ بھی داخل نہیں ہے، مسواک بھی داخل نہیں ہے، تو صرف فرض ادا کر لو۔ اور مشکل سے آدمی آدھے پانی سے بلکہ اس گلاس کے پانی سے بھی فرض ادا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ وہ کیسے؟ وضو کے اندر ایک چیز داخل ہے، وہ ہے دلک۔ دلک کے معنی ہوتے ہیں ملنا۔ ہم غلطی یہاں کرتے ہیں کہ ہم وضو کا پانی اعضاء پر بہاتے تو ہیں، اعضاء کو ملتے نہیں۔ عام طور پر موسم سرما میں جلد سوکھی رہتی ہے، اور جلد کی سوکھی ہونے کی وجہ سے بسا اوقات کسی جگہ پر پانی کے نہ پہنچنے کا اندیشہ باقی رہتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ وضو میں دلک ضروری ہے، کہ آدمی ایک مرتبہ پانی لے لے، ایک چلو پانی لے لے، اور اس پانی کو ہاتھ پر بہائے اور بہا کر اس کو مل لے۔ جب وہ ملے گا تو پورے ہاتھ پر پانی پہنچ جائے گا، تو فرض ادا ہو گیا۔ تو دلک کو اگر اس کے ساتھ جوڑ لیا، صرف پانی بہائیں گے تو چاہے آپ 1 گیلن پانی ڈال لیں وہ پہنچے گا نہیں ان جگہوں پر جہاں پہنچانا ہے۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ دلک کیا جائے، تو 1 مرتبہ پانی لے لیں اور پورے ہاتھ کو اس طرح مل کر کے پورے ہاتھ کے نرم نازک حصوں تک، سوکھے رہنے والے حصوں تک اس کو پہنچا دیں، تو یہ دلک ہو گیا۔ دوسری مرتبہ تھوڑا سا لے کر بہا دیں، تیسری دفعہ تھوڑا سا لے کر بہا دیں، سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ یہی حال چہرے کے دھونے کا ہے، تھوڑا سا 1 چلو پانی لے لیں اور چہرے پر پورا اس کو مل لیں، فرض ادا ہو جائے گا۔ اور ملنے کے اندر فقہا نے لکھا ہے کہ ناک کے اس حصے پر بھی آدمی انگلی پہنچائے، اس لیے کہ کبھی کبھی ان جگہوں پر پانی کے نہ پہنچنے کی وجہ سے وضو ناقص رہ جاتا ہے، تو دلک کے اندر یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ تو ایک تو چہرے کو اس طرح ملے
کہ چہرے کا کوئی حصہ وہاں ہاتھ نہ پہنچے، ایسا نہ رہے، تو دلک کے ذریعے سے پانی پہنچ جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ یہی حال پیروں کا ہے کہ ہم صرف نل کھول کر کے پیر اس کے نیچے چھوڑ دیں تو آپ پانی بہاتے رہیں، بعض جگہوں پر پانی نہیں پہنچے گا، خاص طور سے خواتین کو جن کے پیروں میں چھلے ہوتے ہیں، انگوٹیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہوگا، اور مرد حضرات کو بھی وہ انگوٹی پہننے کی اجازت ہے جو آسانی سے نکل سکے، تاکہ وضو کے اندر اس کو حرکت دے کر اس کے نچلے حصے میں پانی پہنچائے۔ اگر کسی شخص نے اتنی گھٹ اور سخت اور تنگ انگوٹی پہن رکھی ہو کہ اس کا ہلانا مشکل ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو کاٹے، اس لیے کہ اس کے نیچے جو جلد ہے، ہاتھ کا جو حصہ ہے، وہاں پر پانی وضو اور غسل میں پہنچنا فرض ہے، نہیں پہنچے گا تو وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی ناقص رہ جائے گا۔ تو خواتین کو بتلایا جائے کہ اپنے وضو میں اس کو ہلایا جائے۔ بعض خواتین نے بہت اچھا پوچھا کہ ہم یہ جو کان میں بالیاں پہنتی ہیں، کیا دوران غسل اس کو حرکت دی جائے؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ ہاں، دوران غسل اس کو بھی اس طرح حرکت دے لیا جائے تاکہ اس کے اندر بھی پانی پہنچ جائے۔ ناک جن خواتین کی چھدوائی جاتی ہے، ان کو بھی فقہا لکھتے ہیں کہ اس کو ہلکے سے حرکت دے لے تاکہ اس کے اندر بھی پانی پہنچ جائے۔ زیورات پہننے والی عورتیں، انگوٹیاں پہننے والی عورتیں، وہ انگوٹی کی حرکت دے کر کے پھر اس کے بعد وضو اور غسل کی فکر کریں۔ پیر کے چلوں کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ تو وضو کا مسئلہ۔ اب اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری سنتیں ہیں، اور بعض چیزیں مستحبات میں داخل ہیں۔ خلال کرنا، انگلیوں کا خلال، داڑھی کا خلال، یہ بھی مستحبات سنن کے اندر داخل ہے۔ مسواک، یہ بھی سنتوں کے اندر داخل ہے، اور 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی سنت کے اندر داخل ہے۔ کلی کا کرنا سنت میں داخل ہے۔ استنشاق اور استنثار، یہ بھی سنت کے اندر داخل ہے۔ الغٹ قبلے کی طرف کرنا، اونچائی کی جگہ پر بیٹھنا، یہ ساری چیزیں سنت میں داخل ہیں۔ بنیادی طور پر وضو کے فرائض صرف یہ 4 ہیں، ان کو ہم ذہن میں رکھ لیں۔ پہلا ہے چہرہ دھونا، دوسرا ہے ہاتھوں کا دھونا، تیسرے ہے مسح کرنا، اور چوتھے ہے پیروں کا دھونا۔ یہ بس وضو کے فرائض ہیں۔ اور قرآن کریم چونکہ شاہی فرمان ہے، فرائض کے بیان کرنے پر اکتفا کر دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنوبی ہو، جنوبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ناپاک ہو، جنوبی کا مطلب ناپاک ہو، اگر تم ناپاک ہو تو پھر تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم پہلے غسل کر لو۔ اب یہاں غسل کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور غسل کہتے ہیں انسان کے جسم کو اللہ نے جو شکل دی ہے، اس جسم کے ہر حصے کو غسل کرنا، دھونا، پاک کرنا۔ جسم کے ہر حصے کو دھونا، پانی پہنچانا، ظاہری حصے کو، یہ غسل کے اندر داخل ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عملی طور پر صحابہ کو غسل کا طریقہ بتلایا۔ ہمیں بھی جاننا چاہیے غسل کے 3 فرائض۔ فطہروا کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ خوب پاکی حاصل کرو۔ اس لفظ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے خوب پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا ممکن ہو آدمی کو جن جگہوں تک پانی کا پہنچانا وہاں تک پانی پہنچائے۔ اور اس میں ایک ہے کہ آدمی کلی کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ آدمی کلی کے اندر پورے منہ کے اندر پانی پھیر سکتا ہے، حلق تک پانی حلق تک اس کو تر کر سکتا ہے۔ تو پہلا فرض فرمایا کہ حلق تک پانی پہنچایا جائے، بشرطے کہ روزے کی حالت میں، روزے کی حالت ہوگی تو پھر اب حلق میں پانی پہنچانا معاف ہو جائے گا۔ دوسرا فرمایا ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا، یہ بھی چونکہ عام طور پر وضو میں دھویا جاتا ہے، لہذا غسل میں بھی اس کو فرض قرار دیا گیا۔ اور تیسرے نمبر پر پورے بدن پر پانی پہنچانا، 1 مرتبہ فرض ہے، 3 مرتبہ سنت۔ اب بدن کے اندر جو سر کے بال ہیں، ان بالوں کی جو جڑیں ہیں وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ وضو میں گھنی داڑھی ہو تو صرف اوپری حصے کے دھونے سے وضو ہو سکتا تھا، لیکن غسل میں گھنے بال ہوں تو ایک بال کی جڑ، ایک بال کی تہ تک پانی کا پہنچانا فرض ہے۔ تو بہت اہتمام سے انسان کو غسل کرنا چاہیے۔ ایک بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں اپنے سر پر بال اس لیے نہیں رکھتا کہ کون اتنی فکر کرے کہ ایک بال ہٹا کر کے غسل کرے۔ تو غسل کرتے ہوئے اہتمام سے اپنے سر کے بالوں میں انگلیاں ڈال کر کے آدمی فکر کر کے پانی پہنچائے کہ میرے سر کا کوئی حصہ
خالی نہ رہے۔ خواتین کو بھی پورے بال کا دھونا فرض ہو جاتا ہے، پورے بالوں کا دھونا فرض ہو جاتا ہے، تو ان کو بھی بتلایا جائے غسل کے طریقے۔ یہ بہت آسان سی چیز ہوتی ہے، لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار لاپرواہی آدمی کر جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کو غسل میں ان جگہوں پر خاص طور سے پانی پہنچانے کی فکر کرنی چاہیے جہاں عام طور پر ذہن نہیں جاتا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ناف کا جو اندرونی حصہ ہے عام طور پر وہاں پانی نہیں پہنچتا، تو غسل کرنے والا اپنے ہاتھ سے ناف کے اندر ہاتھ گیلا کر کے پانی پہنچانے کی فکر کرے۔ کان کا یہ جو اندرونی حصہ ہوتا ہے اس میں پانی پہنچانے کی فکر کرے، کان کا پچھلا حصہ جو ہوتا ہے اس میں پانی پہنچانے کی فکر کرے، یہ جو بازوؤں کے نچلا حصہ ہوتا ہے اس میں پانی پہنچانے کی فکر کرے، پیروں کے گھٹنوں کا پچھلا حصہ ہوتا ہے اس میں پانی، یعنی کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں عام طور پر پانی پہنچ نہیں پاتا، تو آدمی فکر کر کے، فطہروا کا مطلب یہی ہے خوب پاکی حاصل کرو، اہتمام کے ساتھ پاکی حاصل کرو۔ تو یہ مطلب فقہا نے غسل کے اندر لکھا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، دو مسئلے ہو گئے، ایک وضو کا، دوسرے غسل کا۔ غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو مختلف جگہوں پر اس آیت کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان یا تو ناپاک ہو بیوی سے ملاقات پر، اس میں شرط نہیں ہے کہ انسان کے جسم سے کچھ نکلے، ملاقات ہوئی، دونوں بھی فارغ نہ ہوئے ہیں، غسل فرض ہو گیا۔ ملاقات کی جائے، دونوں فارغ نہ ہوں، پھر بھی غسل فرض ہوگا۔ دوسری بات، کسی کو احتلام ہو جائے، احتلام یاد نہیں ہے لیکن نظر آ رہا ہے کپڑوں پر، تو غسل فرض ہو جائے گا۔ احتلام یاد آ رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہے، غسل فرض نہیں ہوگا، چونکہ وہ ایک خیال خواب تھا، وہ ایک خیال تھا۔ تو یہ دوسری شکل۔ تیسری شکل، کوئی عورت حیض و نفاس سے پاک ہو، تو جس وقت وہ پاک ہوگی اس وقت اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ لاپرواہی اب نہیں کرے گی کہ آج صبح فجر کے وقت میں وہ پاک ہو گئی، ظہر تک اگر اس نے غسل نہیں کیا تو گناہ گاروں میں نام لکھا جائے گا۔ وہ انتظار میں نہ رہے کہ نماز کا وقت آئے گا تو غسل کروں گی، نہیں، اب غسل فرض ہو چکا ہے۔ وہ لاپرواہی نہ کرے بلکہ فوراً غسل کر کے پاک ہو جائے۔ نماز کا وقت جب آئے تو نماز پڑھ لے، لیکن غسل کی فرضیت، حیض و نفاس کا خون ختم ہوتے ہی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حیض کے معاملے میں تو لوگ احتیاط کر ہی لیتے ہیں، لیکن نفاس کے سلسلے میں بڑی لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ نفاس وہ خون جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے، اس کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ کتنے دنوں تک نفاس کو نفاس مانا جائے گا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اگر کسی عورت کے خون آ رہا ہے مسلسل تو یہ نفاس کا مانا جائے گا۔ 41 دن میں بھی اگر وہ خون آ رہا ہے تو اب یہ نفاس کا نہیں مانا جائے گا، بیماری کا خون مانا جائے گا۔ اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، ہر نماز کے لیے وضو کرے اور نماز پڑھتی رہے، چونکہ اب یہ جو خون آ رہا ہے یہ نفاس کا نہیں بلکہ بیماری کا ہے۔ یہ مسئلہ اب ان دنوں میں اگر نمازیں چھوٹیں گی تو قضا فرض ہو جائے گی، ورنہ حیض کے دنوں میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں ہے، نفاس کے زمانے میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے جو خون آ رہا ہے ان دنوں میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا ضروری ہے۔ تو یہ غلطی عورتیں کہاں کرتی ہیں؟ دوسری بات، 40 دن اگر کسی کو نہ آئے، 1 دن 2 دن 3 دن سے زیادہ، چوتھے دن 5ویں دن کسی کو 1 ہفتے میں خون آ کر بند ہو جائے، ولادت کے بعد کسی ماں کو 1 ہفتے کے بعد خون بند ہو گیا، 20 دن کے بعد خون بند ہو گیا، 15 دن بعد خون بند ہو گیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جس تاریخ میں جس دن اس کا خون بند ہو گیا وہ پاک ہو گئی، اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، نماز پڑھے۔ یہاں جو ہماری بوڑھیاں ہوتی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ 40 دن تک ان بچیوں کو سڑائے رکھتے ہیں، وہ نہانے نہیں دیتے اگرچہ کہ خون بند ہو گیا، جبکہ قرآن و حدیث یہ کہتا ہے کہ خون جیسے بند ہوا عورت پر غسل فرض ہو گیا، اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، نمازوں کا اہتمام شروع کرے۔
کتنی ہی خواتین ہوتی ہیں، بہت کم ہوئے کیسز جس میں 40 دن خون چلتا ہے، بہت کم مرتبہ، لیکن عام طور پر 2 ہفتوں 3 ہفتے کے بعد وہ خون بند ہو جاتا ہے۔ تو لیکن نمازیں جو 15 دن کی نمازیں، 20 دن کی نمازیں جو یہ معصوم عورتیں جو ابھی ایک بچے کی ماں بنی ہیں، جو اپنے معصوم کو دودھ پلا رہی ہے، ایسی حالت میں دودھ پلا رہی ہے کہ خود بھی بے نمازی ہے، خود بھی اللہ کی نافرمان ہے۔ یہ معاملہ صرف نہانے اور نماز کا نہیں رہا، بلکہ ایک نسل کی دینی تربیت کا ہے۔ ایک نئی نسل جو اس کے گود میں پروان چڑھ رہی ہے، اس کو بے نمازی ہونے کی حالت میں، ناپاک ہونے کی حالت میں، اللہ کی نافرمان ہونے کی حالت میں ماں دودھ پلاتی جا رہی ہے۔ تو یہ اثرات پھر نوجوان بڑے ہوتے ہیں اور ہو کر کے جو غلط حرکتیں کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور یہ جو دنیا بھر کی غلاظتوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، یہ اثرات ہیں ان عورتوں کی لاپرواہی کے کہ 40 دن تک پاک ہو جانے کے باوجود غسل نہیں کیا جاتا۔ 40 دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ غسل کروایا جاتا ہے، پورے خاندان میں اطلاع ہوتی ہے کہ بھئی یہ 40 دن گزر چکے۔ تو یہ غلط رواج ہے۔ شوہر فکر کرے اس بات کی، اس لیے کہ اس معاملے میں شوہر کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے وہ بیوی اپنے سسرا مائکے میں کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک رواج یہی بنا ہوا ہے کہ مائکے میں ڈلیوریاں کرواتے ہیں ہم خرچ کے ساتھ، کہ بھائی خرچ بھی تمہارا ہی، تربیت بھی تمہاری، دودھ بھی تمہارا، 40 دن کے بعد ہمارے پاس جب بچہ آئے گا تب ہم ذمہ داری محسوس کریں گے اس کی۔ تو یہ خود بھی ایک طرح کی جہالت اور کمینگی ہے۔ لیکن بہرحال دین کے معاملے میں کم از کم شوہر یہ فکر کرے کہ جس وقت میری بیوی پاک ہو گئی اس وقت اس کی نمازیں فرض ہو چکی ہیں، اور اگر نہیں پڑھ رہی ہے تو شوہر فکر کر کے اس کی نمازوں کی قضا کی فکر کرے کہ تم کو نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو غسل ان 3 وجہوں سے واجب ہوتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ناپاک ہو، نماز پڑھنا چاہتے ہو تو پہلے غسل کر کے پاک ہو جاؤ، پھر نماز کے قریب آنا۔ اب غسل کے اندر جس شخص نے وضو کر لیا تو اس کو علیحدہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی شخص نے ناپاکی کا غسل کرنے کا ارادہ کیا اور اس وقت اس نے پہلے وضو کیا، جو کہ مسنون طریقہ ہے، تو اس غسل کے بعد پھر دوبارہ وضو بنانے کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی، چونکہ غسل سے پہلے جو وضو اس نے کیا ہے وہی وضو کام آ جائے گا بقیہ عبادتوں کے لیے۔ عام طور پر جمعہ کے دن لوگ غسل کرتے ہیں اور غسل سے پہلے وضو کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بندہ ننگا ہے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے، لیکن اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ وضو جو غسل کے ساتھ کیا گیا وہ کافی ہے۔ ہاں اس بعد میں اگر ٹوٹ گیا وضو کسی بھی وجہ سے، پیشاب سے فارغ ہو گئے، ہوا خارج ہو گئی، کوئی اور وجہ ہو گئی، خون نکل گیا، پیپ نکل گیا، نیند لگ گئی، اس طرح کی چیزیں اگر کوئی آئی ہیں تو پھر دوبارہ وضو کرے، ورنہ غسل کے ساتھ کیے جانے والا وضو کافی ہے، دوبارہ سے اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا ضرورت سے فارغ ہو کر آئے ہو۔ قرآن کے الفاظ کی نفاست اور انداز بیان کی خوبصورتی دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یا آئے کوئی تم میں سے نشیب کی جگہ سے، نشیب کی جگہ سے مراد طہارت خانہ۔ پہلے لوگ استنجا سے فارغ ہونے کے لیے دور دراز علاقوں میں جاتے تھے اور نشیبی جگہ بیٹھتے تھے تاکہ کسی کو نظر نہ آ سکیں۔ تو اسی پورے منظر کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اتارا ہے، اور کیا خوبصورت فرمایا، او جاء احد منکم من الغائط، یا یہ کہ تم میں سے کوئی نشیبی جگہ جا کر آئے۔ کیا خوبصورتی ہے الفاظ کی، مطلب کیا ہے، ضرورت سے فارغ ہو کر آئے، چاہے چھوٹی ضرورت ہو چاہے بڑی ضرورت ہو۔ او لامستم النساء، یا عورتوں سے صحبت کی ہو یا ملاقات کی ہو۔ فلم تجدوا ماء، پانی نہ ملے۔ 4 شکلیں ہو گئی۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ آدمی بیمار ہے، وضو بنانا چاہتا ہے، پانی ہے لیکن ٹھنڈا ہے، گرم پانی نہیں مل رہا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، غسل کرے گا تو بیماری کے بڑھنے کا یقین ہوگا کہ بھائی اس سے بیماری بڑھے گی، عمر زیادہ ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے، ہاتھ پیر کے شل ہونے اور مفلوج ہونے کا اندیشہ ہو۔ پہلی شکل۔
دوسری شکل یہ ہے کہ سفر میں ہے، سفر کے وقت میں پانی نہیں ہے اور پانی اتنی دور ہے کہ وہاں پر جا کر آنے تک نماز کا وقت نکل جائے گا، وضو بنانے میں دقت ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ضرورت سے فارغ ہو کر آیا ہے اور اس کے بعد پھر وضو بنانا چاہتا ہے، جتنا پانی تھا وہ استنجا میں ختم ہو گیا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ عورتوں سے ملاقات کی ہو، صحبت کی ہو۔ ان تمام چیزوں کے بعد اب اس میں دو چیزیں تو، ایک تو غسل فرض ہو گیا عورت سے ملاقات کی وجہ سے، بقیہ تین چیزیں وضو کے فرض کرنے والی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پانی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم نے جو سہولت دی ہے مسلمانوں کو، اس سہولت کا نام ہے تیمم۔ اور بڑا عجیب منظر یہ ہوا کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے ساتھ اس سفر میں تھے، واپس آ رہے تھے، تو ایک جگہ پڑاؤ کیا، قیام کیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس سفر میں ساتھ تھی، عمر کم تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ چلو کوچ کرو، آگے چلو، جب آگے چلنے کا ارادہ فرمایا تو امی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے گلے کا ہار نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں چلا گیا، تلاش کر رہی ہے۔ حضور نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا، رک جاؤ، قافلہ رکوا دیا۔ شوہر ہیں، بیوی کے ایک ہار کی وجہ سے قافلے کو روک دیا۔ ایک ہم شوہر ہوتے ہیں، حیدرآباد کا سفر ہو، سب خاندان گاڑی میں بیٹھ جائے، بیوی تاخیر کرے تو اس شوہر کے تیور کیا ہوتے ہیں، وہ کیا لہجہ اپنی بیوی کے لیے اختیار کرتا ہے، کیا ڈانٹتا ہے، اور خاص طور سے جب بھاوجیں نندے ہوں، خاندان اپنا ہو، تو اس وقت میں تو شوہر کو ثابت کرنا ہے کہ میں بیوی کا غلام نہیں ہوں، میں تو بیوی کو غصہ بھی کرتا ہوں، تو اس کے ثبوت کے لیے کیا جملے وہ استعمال کرتا ہے۔ اور یہاں ایک شوہر ہے جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، قافلے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ رک جاؤ، عائشہ کا ہار تلاش کر کے یہاں سے چلے گئے۔ سارا قافلہ خاموش۔ بعض لوگوں کو، منافقین جو تھے، ان کو غصہ آ گیا، وہ یہ کہنے لگے کہ لو جی، یہاں تو نماز کا وقت ہو رہا ہے، پانی نہیں ہے، اور یہ اپنی بیوی کے لیے قافلہ رکوا رہے ہیں، پانی نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے اپنے بیٹی کے پاس گئے، بولے کیا ہو گیا تو نے حضور کو تکلیف میں، مشقت میں ڈال دیا؟ اور یہاں حضرت صدیق اکبر نے یوں کچوکا لگا حضرت امی عائشہ کو، اور وہ منظر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، اور صدیق اکبر یہاں بیٹھ کر اپنی بیٹی کو کوس رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ تو نے بلا وجہ حضور کو پریشان کر دیا، اور حضور کے ساتھ سارے قافلے کو تو نے رکا دیا، ہار کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ یوں کچوکے لے رہے ہیں تو حضرت عائشہ خالی تھوڑی سی ایسی حرکت کر رہے ہیں تاکہ حضور بیدار نہ ہو جائے۔ اب حضرت ابو بکر بھی غصے میں چلے گئے باہر، حضور نے بیدار ہو کر پوچھا کہ ملا؟ نہیں ملا یا رسول اللہ، نماز کا وقت نکل گیا، کیا کیا جائے؟ سارے صحابہ حیران، مسلمان پریشان ہیں، کیا کرے؟ وضو نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، عصر کا وقت نکلا جا رہا ہے، مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وحی کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ جب وحی آنے لگی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور خاموش ہو گئے، سر پر نیچے جھکا لیا، اور جیسے ہی آپ نے سر اٹھایا تو فرمایا کہ اے لوگو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ فرمایا کہ لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پانی نہ ہونے کی شکل میں پاک مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھوں کو مسح کر لینے سے وہ تیمم کہلاتا ہے، اور یہ تیمم غسل کا بھی نائب بن جاتا ہے، وضو کا بھی نائب بن جاتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضور کی تربیت یافتہ تھے، دوڑے دوڑے امی عائشہ کے خیمے کے پاس پہنچے۔ صدیق اکبر وہی کھڑے تھے، وہ بھی آئے تھے اپنی بیٹی کے پاس، اور کہنے لگے، آ کر کہا صدیق اکبر سے کہ اے ابو بکر صدیق،
تمہارے خاندان نے امت پر وہ احسانات کیے ہیں کہ امت اس کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ آج آپ کے خاندان کی بیٹی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم جیسی آیت اور عبادت ہم کو عطا فرمائی۔ اس میں دو سبق ہیں، ایک تو شوہر ہونے پر بیوی کے دل کا لاج رکھنا، اس کا لحاظ رکھنے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلا دیا عملی طور پر، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو انعامات اترتے ہیں اس کی بھی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ اور تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے وضو کی وجہ سے تیمم کریں تو نماز پڑھنا جائز ہے، ایسے ہی غسل کی حاجت میں تیمم کرنے سے بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ لیکن یہاں انسان اپنی عقل نہ لگائے کہ وضو تو ٹھیک ہے، ہاتھ پیر کے دھونے کا نام ہے، تو وضو کا تیمم تو سمجھ میں آتا ہے، غسل کا تیمم کیا ہو؟ غسل کا تیمم یہ نہیں کہ ہم مٹی پر گر کر لوٹ پوٹ کریں، نہیں، بلکہ یہی تیمم غسل کے لیے بھی کام آ جاتا ہے۔ وضو کا تیمم ہی غسل کے تیمم کے لیے کافی ہے۔ اب تیمم کہتے کس کو ہیں؟ نیت کر لے آدمی کہ میں تیمم کرتا ہوں پاک ہونے کے لیے، پاک مٹی پر ہاتھ مارے، اور اگر کنکر وغیرہ لگے تو اس کو ہلکے سے ہلائے تاکہ وہ کنکر گر جائے، اور اس کے بعد اپنے چہرے کو اس طرح سے پھیر لے، مسح کر لے پورے چہرے پر، پھر ہاتھ مارے، سیدھے ہاتھ پر پھیر لے، پھر یہ جو ہاتھ استعمال نہیں ہوا اس کو بائیں ہاتھ پر پھیر لے، تیمم ہو گیا۔ بس تین چیزیں ہیں تیمم میں، نیت کر لے، چہرے کے پر مسح کر لے، ہاتھ پر مسح کر لے، تیمم ہو گیا۔ اب کن چیزوں سے تیمم ممکن ہے؟ تو فرمایا پاک مٹی۔ فقہا لکھتے ہیں کہ وہ چیز جو جلانے سے نہ جلے، گلانے سے نہ گلے، میٹل پر تیمم نہیں ہو سکتا، کسی معدن پر تیمم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ جلانے سے جل جاتا ہے، پگھلانے سے پگھل جاتا ہے۔ مٹی کی جنس کی کوئی چیز ہو، مٹی کی زمین سے نکلی ہوئی اور مٹی کے ساتھ چونا ہے، اس سے تیمم ممکن ہے۔ دھول ہے جو اکثر و بیشتر گاڑیوں پر پڑی رہتی ہے، اس سے تیمم ممکن ہے۔ ایک دفعہ سفر کے وقت میں ہم ایک ہمارے استاذ محترم کے ساتھ تھے، ٹرین اسٹیشن پر اترے تو پانی نہیں تھا۔ حضرت نے کہا کہ بھائی تیمم کر لو۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کہاں کریں گے؟ تو کہا یہ جو ٹرین پر مٹی اور دھول نظر آتی ہے یہ تیمم کے لیے کافی ہے۔ حضرت نے فوراً ہاتھ مار کر کے خود تیمم کی اور امامت کروائی، نماز پڑھائی۔ تو اگر مٹی کسی جگہ پر لگی ہو سواری کی پشت پر تو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، تیمم ممکن ہے۔ تو یہ تیمم کا مسئلہ بھی اس آیت میں اللہ نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، صعید صاد سے پاکیزہ مٹی، طیباً اور اس کے اندر پاکیزگی کو پیدا کرنے کے لیے فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، چہرے پر مسح کر لو، وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، ہاتھوں پر مسح کر لو۔ یہ سارے احکام اتار کر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تم پر مصیبت ڈالنا نہیں چاہتا، اللہ تم پر تنگی ڈالنا نہیں چاہتا کہ اللہ اگر یہ کہتا کہ نہیں زمین کھودو، پانی نکالو، وضو کر کے نماز پڑھو، تو پھر ظاہر ہے کہ بڑی مصیبت ہوتی۔ اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کر دے، وضو سے بھی تم پاک ہوگے، جسمانی پاکی بھی حاصل ہوگی اور روحانی پاکی بھی حاصل ہوگی کہ گناہ دھلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے غسل کے بعد انسان پاک ہوتا ہے، بلکہ جنابت کا غسل کرنے کے بعد میاں بیوی نے ملاقات کی سنت کے مطابق اور پھر اس پر غسل کیا، اس میں آدمی یہ دعا کر لے کہ مولا یہ ملاقات تیرے حکم سے تھی، یہ غسل بھی تیرے حکم سے ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کرنا چاہتا ہے، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اللہ اپنی نعمت تم پر پوری کر رہا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ان احکام کو پڑھ کر کے، اللہ کی ان سہولتوں کو سن کر کے آدمی پھر اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ مولا آپ کا کرم ہے، بیمار کو بھی آپ نے رحم کیا ہے، مسافر پر بھی آپ نے رحم کیا، ان کو مشقت میں نہیں ڈالا، تیمم کے ذریعے اپنے دربار میں کھڑا کیا۔ دوسرا پہلو جو ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو نازل کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ بندہ کسی بھی لمحے کسی بھی عذر کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، ناپاک ہو، پانی نہیں ہے، بیمار ہے، تیمم کر لے میرے بندے، لیکن آجا میرے دربار میں مجھ سے ملاقات کر لے۔ نماز کے لیے، عبادتوں کے لیے اللہ نے اتنی آسانیاں پیدا فرمائیں، اگر اس کے باوجود بھی بندہ بے نمازی رہے اور اللہ کے دربار میں اس کی یاد سے غافل رہے تو پھر اس سے بڑا ناشکرا اور اللہ کا نافرمان کون ہوگا؟
یہ آیتیں بہت تفصیلی تھیں، اس لیے وقت شاید عام وقت سے زیادہ ہوا ہے، لیکن 3 اہم مسائل اس میں آ گئے۔ پہلا وضو کا مسئلہ، دوسرا غسل کا مسئلہ، اور تیسرے تیمم کا مسئلہ۔ وضو یہ عربی میں جو ہم وضو بناتے ہیں اس کو عربی میں وضو کہا جاتا ہے، وضو واو پر پیش ہے، ہم اردو میں وضو کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ایک تو وضو کا مسئلہ، دوسرے غسل کا مسئلہ، اور تیسرے تیمم کا مسئلہ۔ ان تینوں مسائل کو اللہ نے ہماری سہولت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ وضو کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں داخل فرما اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما۔ من المتطہرین کا مطلب یہی ہے کہ خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں، اس لیے کہ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق وضو کیا، آپ کے حکم کے مطابق نہیں ہوا، لیکن اس زمرے میں ہمیں شامل فرما لے جو وضو کرنے والوں کا زمرہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن میں پہلا شخص ہوں گا جو سجدے میں گرے گا، اور میں پہلا شخص ہوں گا جو سجدے سے سر اٹھائے گا۔ میں سر اٹھا کر اپنے داہنی طرف دیکھوں گا، ہزاروں کی امتیں ہوں گی، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ بائیں طرف دیکھوں گا، اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ سامنے دیکھوں گا، پہچان لوں گا۔ پیچھے دیکھوں گا، پہچان لوں گا۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے جبکہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی امتیں ہوں گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کو جو امتیازی چیز دی گئی جو دوسری امتوں کو نہیں دی گئی، وہ یہ دی گئی کہ ان کے پاس بھی وضو تھا، لیکن قیامت کے دن میری امت کے نمازیوں اور وضو کرنے والوں کے ہاتھ اور چہرے چمک رہے، تو ان کے چہروں کی نورانیت اور ہاتھوں کے چمکنے سے میں ان کو پہچان لوں گا۔ پچھلی امتیں بھی وضو کیا کرتی تھیں، لیکن قیامت میں ان کے چہروں کو روشن نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت باوضو رہنے کی فکر کرنی ہے، خاص طور سے طہارت اور پاکی کے معاملے میں ہرگز لاپرواہی نہ کریں، کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے اور پاکیزہ بندوں میں ہمارا نام شامل فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ جی دعا ہونی چاہیے، جی فرمائیے، آج دعا کریں، مختصر سی دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا راحم المساکین، یا ذا القوة المتین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ، فأہل انت ان تحمد وأہل انت ان تعبد وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت، اللہم لک الحمد بعد الرضا، اللہم لک الحمد علی کل حال۔ اے اللہ ہم سب پر رحم کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے جو احکام آپ کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مولا اپنے فضل و کرم سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ راستوں کی ہمواریاں پیدا فرمائیے، قرآن کریم کے سے پوری زندگی کو منور اور روشن کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ قیامت کے دن ہم سب کو الغر المحجلین کے اندر شامل فرمائیے، ان لوگوں میں شامل فرمائیے جن کے چہرے اور ہاتھ روشن ہوں گے، وضو کے علامات ظاہر ہوں گی۔ اے اللہ ان مقدس ہستیوں میں ہم کو شامل فرما لیجئے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو پہچان لیں اور اپنی امتی ہونے کے احساس سے ہمارے قریب آ جائیں۔ اے اللہ ہمیں اس زمرے میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے وضو کو ٹھیک فرمائیے، ہمارے غسل کو صحیح فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے احکام پر جان جان کر عمل کرنا آسان فرمائیے، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، امت کے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، امت کے بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرمائیے، امت کے بن بیاہوں کو اے اللہ بہترین رشتوں سے جوڑ دیجئے۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائیے، صاحب اولاد کو اے اللہ اولاد کو صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرمائیے۔ امت کے اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں
ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن کے آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائیے۔ یہاں جو مجموعہ بیٹھا ہے بہت دیر سے آپ کے پاک کلام کو سن رہا ہے، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائیے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ہر ایک کی ضروریات کو پورا فرمائیے، جو جس لائن سے پریشان ہیں اپنے فضل و کرم سے اس کی پریشانی کو دور فرمائیے، جو جس لائن سے حاجت مند ہے دل کی کیفیتیں آپ کے سامنے ہیں، ضروریات آپ جانتے ہیں، اے اللہ سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دیجیے، جائز مرادوں کو پورا فرمائیے۔ جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے لکھا ہے، اے اللہ یا ان کا ہم پر کوئی حق ہے یا ہمارا ان پر کوئی حق ہے، فضل و کرم سے لطف و عنایت سے مولا سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جی کیا فرمائیں؟ جی